اگلی حدیث ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 330 ہے، جس کا حوالہ صحیح مسلم میں آپ کے سامنے 6493 6493۔ پہلے اس حدیث کا ترجمہ دیکھ لیں کہ یہاں پر کیا لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عنقریب ایک زمین کو فتح کرو گے جس میں قیرات کا نام لیا جاتا ہوگا۔ ابھی بریکٹ میں انہوں نے لکھ دیا ہے، اور پھر آپ نے یہ بھی پوچھا ہی ہے سوال اس کے اندر کہ قیرات سے کیا مراد ہے، انہوں نے یہاں لکھ ہی دیا اس سوال کا جواب۔ دیکھیں سوال آپ نے کیا پوچھا ہے۔ اچھا، سوال تو ابھی قرات اور اس کے ذکر کیے جانے کا کیا معنی ہے وہ تو بعد میں آئے گا، پہلا سوال یہ آ رہا ہے، سوال ذہن میں رکھیں پھر حدیث پڑھنے کا زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گا۔ اہل مصر کے ساتھ مسلمانوں کی کیا رشتہ داری ہے؟ فتح مصر سے متعلق غیبی خبر کیا دی گئی تھی؟ اور یہ کہ قرات کا ذکر ہے، تو قرات اور اس کا ذکر کیوں کیا؟ قرات کا مطلب کیا ہوتا ہے، ذکر کیوں کیا؟ حدیث نمبر 330 میں یہ سوال آتا ہے، یہاں سے پڑھ رہے تھے جس میں قرات کا نام لیا جاتا ہوگا تم ایک ایسی زمین کو فتح کرو گے۔ اب قرات کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ ان کے چھوٹے سکے کا نام ہوگا۔ چھوٹا سکہ نہیں ہوتا جیسے آج کے زمانے میں، شاید اب سکے تو دیکھے نہیں بہت دنوں سے، 1 روپے کا سکہ ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ تم اس سرزمین کے رہنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بات سن رکھو، یعنی اچھا سلوک کرنا۔ یہاں پر ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک زمین کو فتح کرو گے، ابھی زمین کا نام نہیں آیا ہے، تو اچھا سلوک کرنا، یہ بات سن لو، کیونکہ ان زمین والوں کا ہم پر حق بھی ہے اور رشتہ بھی۔ اچھا، پھر جب تم دو انسانوں کو ایک اینٹ کی جگہ کے لیے قتال پر آمادہ دیکھو تو وہاں سے چلے جانا، یعنی ایک اینٹ برابر کی جگہ کے لیے دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں کہ میری ہے، کہ وہ بول رہا ہے میری ہے، اور آپس میں جنگ لڑنے پہ آمادہ ہو چکے ہیں، تو وہاں سے چلے جانا۔ اب حرملہ بن عمران نے بتایا ہے کہ حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے تھے، ربیہ اور عبد الرحمن، وہ ان کے قریب سے گزرے، وہ ایک اینٹ کی جگہ پر جھگڑ رہے تھے، تو وہ وہاں سے نکل گئے۔ اب دیکھیں ایک دم بریکٹ میں آ گیا مصر نہیں ہے، تو اس میں آپ جب اس حدیث کے جو یہ الفاظ پڑھ رہے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں پہ یہ لفظ تو نہیں آیا، ہاں یہ لفظ آیا ہے، آیا کہ نہیں آیا؟ تو لہٰذا اب ہم ان سوالات کے آپ کو جوابات دیتے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے جو اردو لکھی ہے اس کو تھوڑا سا آسان سے سمجھ لیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت ابو ذر جو لکھا ہے نا، تو میں نے ان کا پورا نام لیا، حضرت ابو ذر غفاری۔ تو جو آپ صحابہ کرام کے نام جمع کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس اس فہرست میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لکھا ہوا تو آپ اس میں ایڈ کر لیجئے گا۔ اور جب آپ کو ملتا ہے نا ابو ذر، تو ذرا دیکھ لیا کریں، گوگل پہ سرچ کر لیا کریں، پورا نام لکھا کریں۔ تو فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب تم ایک ایسی زمین فتح کرو گے جس میں قیرات کا بہت ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، یہ امام نووی جب اپنی کتاب میں لائے نا اس حدیث کو، تو انہوں نے دراصل گویا کہ آسان کر دی بات آسان کر دی۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں بات کیسے آسان کی، پہلے میں ذرا اس کو وہاں سے نکال لوں۔ نمبر کیا ہے؟ 330۔ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے، جو ابھی میں نے ترجمہ پڑھا تھا نا اسی کی عربی پڑھ لیتے نا، انکم تستفتحون، استفتح یستفتحو، اور پھر یہ جو سین آ رہا ہے آپ کا وہ والا آ رہا ہے جو اس پہ داخل ہوتا ہے فعل مضارع پر، اور اس کو عنقریب کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اردن مانے زمین، یذکر فیہا القیرات،
اس میں جو نا قرات کا بڑا ذکر کیا جاتا ہوگا، یہاں تک تو لائے نا امام بخاری، وہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور پھر دیکھیں آپ کی آسانی کے لیے انہوں نے یہ کتاب اسی لیے بنی ہے، کتابیں حدیثوں کی کتابوں کے بعد ریاض الصالحین، مسند امام اعظم، مسند امام احمد، مشکات شریف، یہ ساری کتابیں اسی لیے لکھی جاتی ہیں تاکہ پڑھنے والوں کے لیے مزید آسانی کر دی جائے۔ وہ پھر روایت ایک اور حدیث میں ہے، اب دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا تھا، تستفتحون اردن، لیکن یہاں پہ کیا لکھا ہے ذرا غور سے دیکھیں، تستفتحون مصر۔ اب وہ جو اردن یہاں پہ لکھی تھی نا بات، اس کو یہاں پہ دوسری حدیث میں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی حدیث دوبارہ بھی ایک دفعہ ارشاد فرمائی تھی، وہ لے کر آئے، وہ والی بھی انہوں نے اس کے اندر ایڈ کر دی، تاکہ آپ کو یہ تو پتہ چل جائے کہ وہ جو اردن ہے وہ دراصل زمین جو ہے اس کا نام مصر ہے۔ سمجھ میں آیا نا آپ کو؟ وہی اردن یسمہ، جس میں نام لیا جاتا ہوگا فیہا القیرات، قیرات کا بڑا نام لیا جاتا ہوگا، یعنی اب بتاتا ہوں ابھی آپ کو قیرات کے بارے میں بھی اور مصر کے بارے میں بھی بتاتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ فاستوصوا، میری نصیحت کو قبول کرو، فبأہلھا، وہاں کے رہنے والوں کے بارے میں کہ خیر ان کے بھلائی کا سلوک کرنا، خیر کا معاملہ کرنا ان کے ساتھ۔ ابھی مصر فتح نہیں ہوا، ابھی مصر کا نام بھی پہلی مرتبہ سنا ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اور حتیٰ کہ یہ بھی سن لیا کہ فتح بھی ہوگا۔ اب یہ تو دیکھیں نا غیب کی خبر ہے نا، تو غیب کی خبر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلی؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دی، غیب کا علم دے دیا، پتہ چل گیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم لوگ مصر فتح کرو، اس کا نام بھی بتا دی کہ مصر ہوگا۔ بھلائی کرنا ان سے، لیکن فتح کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جنگ منگ کریں گے نا، جہاد ہوگا نا، قتال ہوگا، پھر بھی فرمایا کہ بھلائی کرنا جب جنگ جیت جانا اس کے بعد، فَإِنَّ لَهُمْ، وہ تمہارے، بے شک وہ تو تمہارے، ذمتاً، وہ تمہارے ذمہ ہے، ایسے ترجمہ کریں گے، وہ رحیمہ، اور وہ تمہارے رحیمہ ہے جی۔ اب ذمتاً کا مطلب اور رحیمہ کا مطلب دیکھیں، ایک مطلب پہلے میں آپ کو ذمی کا بتا دیتا ہوں۔ ذمی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں جنگ ہوئی، مسلمانوں نے فرض کریں کہ حملہ کیا، انہوں نے آگے والوں نے جنگ لڑنے سے انکار کر دیا، ایک ہی صورت بتا رہا ہوں تاکہ زیادہ صورتیں نہ بتانی پڑے، ایک صورت سمجھ لیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جنگ لڑ رہے، تو پھر مسلمانوں نے ظاہر سے بتائے جو پہلے سے چل رہی تھی بات کہ بھئی اسلام قبول کریں، اور یہ جو آپ بار بار حملے کرتے ہیں، یہ مصر کی بات نہیں ہو رہی ہے، جنرل بات کر رہا ہوں، یہ جو آپ لوگ بار بار حملے کرتے ہیں اور مسلمانوں کو راستوں میں پکڑ کے شہید کر دیتے ہیں، تو اس لیے تو اب آپ کو چھوڑیں گے نہیں ہم، تو اس کی سزا ملے گی آپ کو، یا پھر آپ تو یوں کریں کہ جنگ لڑیں، دیکھ لیتے ہیں کس میں کتنا زور ہے، یا پھر آپ اسلام قبول کریں، یا پھر آپ یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ جی، یہ حق ہے مسلمانوں کا کہ وہ ان سے ایسا کہیں۔ پھر ایک اور بھی ایک معاہدے کی صورت، ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک کمٹمنٹ ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہو جاتا ہے۔ معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، ایسی قوم ہے کافروں کی یا مشرکین کی کہ جو کبھی مسلمانوں سے لڑتی نہیں ہے، وہ کبھی مسلمانوں پر حملہ نہیں کرتی، سازشیں نہیں کرتی، اسلام بھی وہ قبول نہیں کرتے، لیکن وہ اسلام بھی قبول نہیں کرتے مسلمانوں کو، لیکن وہ نقصان بھی نہیں پہنچاتے، نہ اسلام قبول کر رہے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ پہلے زمانوں میں ان کے قصور رہے ہیں، ان کے جرائم رہے ہیں، تو پھر وہ ان سے ایک معاہدہ ہوتا ہے، ٹیکس کا معاہدہ۔ اب آپ ٹیکس دیں گے، تو وہ ٹیکس اگر دے دیں تو بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی ان کی کتنی آمدنی ہے، ان کے علاقے میں ان کے شہر والے جو کافر ہیں وہ کتنا کماتے ہیں، کیا کاروبار کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں اگر وہ ٹیکس دیتے ہیں تو پھر اب ان کو نہ تو مارا جائے گا، نہ قتل کیا جائے گا، نہ ان سے لڑائی جھگڑا کیا جائے گا، نہ ان کو ان کے علاقے سے نکالا جائے گا، اب وہ بن گئے ذمی، اب وہ بن گئے۔ تو ایسی صورت میں اگر جیسے ایک مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرے تو یہ حرام ہے، تو بالکل اچھا ذمی تو مسلمان نہیں ہوتا، ذمی تو کافر ہی ہوتا ہے، لیکن اس سے معاہدہ ہوا ہوتا ہے نا مسلمانوں کا،
تو بالکل جیسے ایک مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرے تو اس کے اوپر یہ بات حرام ہے، اور پھر ظاہر سی بات ہے قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا، قاتل کو۔ یہی معاملہ ذمی کے بارے میں، ذمی کو بھی قتل کرنا حرام ہے، حالانکہ وہ تو کافر تھا، اس کو بھی قتل کرنا حرام ہے کیونکہ معاہدہ ہو چکا۔ یہ جنرل بات ہو رہی تھی۔ تو اس سے یہاں پہ یہ پتہ چلا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جو مصر کے جو لوگ ہیں، اہل مصر ہیں، وہ بھی ذمی ہیں، لیکن ساتھ میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات بتائی ہے، اور وہ ہے رحیمہ۔ رحم، یہ رحم سے نکلا ہے نا، رحم سے، یہ والا جو ورڈ، یہ اس کا مطلب ہے رشتہ داری۔ ہاں، اب سنیں ذرا اس بات کو دوبارہ سے۔ اصل میں یہ جو ہے نا، کیا کہتے ہیں، جو رشتہ داری والی جو بات کی گئی ہے، یہ سسرالی رشتہ داری ہے۔ کس طرح کی سسرالی رشتہ داری ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو تھے نا ہمارے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اور ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ بی بی ہاجرہ، حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ کس کی والدہ ہیں؟ یہ زوجہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور والدہ ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ تو یہ حضرت بی بی ہاجرہ جو تھیں، یہ اہل مصر میں سے تھیں، یہ مصر میں پیدا ہوئی تھیں، مصری تھیں، اہل مصر میں سے تھیں۔ ایک تو یہ رشتہ داری ہو گئی۔ اچھا، دوسری رشتہ داری یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے، شہزادے حضرت ابراہیم تھے رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو جو ان کی جو والدہ تھی نا، حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تعلق بھی مصر سے تھا۔ تو اب دیکھیں نا، تو جو اہل مصر ہوئے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت بی بی ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت بی بی ماریہ کا تعلق مصر سے، تو مصر میں ان کے ماموں تو ہوں گے نا حضرت ابراہیم کے رضی اللہ تعالی عنہ کے، ننیال، یہ رشتہ داری ہے۔ اچھا، اب یہ بات کہ ان کو پہلے سے کیسے پتا تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو؟ تو دیکھیں، نبی ایک ورڈ ہوتا ہے، نبی، نبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا، نبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کا جو ورڈ ہے، اس کو اگر آپ ڈکشنری میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، نبی کا مطلب ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا انسان، غیب کی خبریں دینے والا شخص، اس کو نبی کہتے ہیں۔ اور غیب کہتے ہیں انسین کو، انسین۔ تو انسین جب ہے تو اس کو، وہ جو انسان ہے، وہ جو شخص ہیں، جو غیب کی خبریں دینے پر معمور کیے گئے ہیں، تو ظاہر سے بات ہے غیب کی خبریں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے منتخب شدہ لوگوں کو نبی بنا دیتا ہے، یعنی غیب کی خبریں دینے والا بنا دیتا ہے۔ نبی کا مطلب ہی یہی ہے۔ اور یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو غیبی خبریں آپ دیا کرتے تھے، سب سے بڑی غیبی خبر اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو دی تھی انہوں نے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، وہی موت دے گا، کسی کو پتا تھا؟ سب سے، اور اللہ تعالیٰ خود ایک غیب ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاؤ بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا۔ تو جب خدا ہی نہیں چھپا تو اور کوئی غیب اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ کو نہ چھپایا، تو اور دوسرے کون سے ایسی چیزیں ہوں گی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چھپائی ہوں گی؟ بھائی، ایک علماء کرام کچھ فرماتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت فرماتا ہے، تو ایک کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری جانب ستار العیوب بھی ہے، عیبوں کو چھپاتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ بھی ایک دوسرے کی برائیوں کو اور عیبوں کو چھپایا کریں، اور اللہ تعالیٰ تو خود بھی چھپا لیتا ہے۔ اگر ہمارے عیب، گناہ لوگوں پر ظاہر ہو جائیں
تو لوگ ہماری عزت کرنا چھوڑ دیں، یا ہمیں اپنے اچھا جو محبت اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، اس کا ایک یہ بھی تقاضا نکلتا ہے کہ اگر ہم جو گناہ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ گناہ تو ہم کرتے ہیں، یہ تو غیب، یہ بھی ایک غیب کی بات ہو گئی، کسی کو بھی نہیں پتا، ان سین۔ تو امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے عیوب کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی آشکار نہیں فرماتا ہوگا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دکھ پہنچتا ہوگا، اور 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 اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس بات سے کہ میرے نبی کو اذیت مت دینا، تو جو اللہ تعالیٰ نے اذیت دینے سے منع فرمایا تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ خود بھی ایسا نہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر نیک زندگی کی طرف آئیں گے، اور ورنہ تو ہم نظریں کیسے ملائیں گے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ بہرحال یہ جو مصر والی بات ہوئی ہے تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اور بے شک جیسا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسی خبر دی تھی ویسے ہی واقعہ ہوا، بعد میں پھر مصر جو ہے وہ فتح ہوا، ہے نا۔ اور یہ جو کہا نا کہ تم جو زمین فتح کرو گے اس میں قیرات کا نام بہت لیا جاتا ہوگا، تو اب یہ قیرات جو بریکٹ میں جو انہوں نے نہیں لکھا ہوا ہے ان کے چھوٹے سکے کا نام ہے، یہ بڑا چھوٹا سا ایک وزن ہے، دینار کا 20واں حصہ کہلاتا ہے، دینار ایک ہوتا تھا نا اس کا 20واں حصہ، یہ بہت چھوٹا ایک بالکل۔ تو وہاں کے جو تاجرین، وہ جو 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 وہاں کے جو بزنس مین ہیں، وہاں کے جو ٹریڈرز ہیں، تھے اس سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے، بڑے ہی مطلب نا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ بے مروت ٹائپ کے ہوا کرتے تھے، اور رتی برابر چیز کو بھی چھوڑتے نہیں تھے، کوئی رعایت نہیں کرتے تھے کاروبار میں، یعنی پیسے پیسے کا حساب کرتے تھے، رتی رتی کا حساب کرتے تھے۔ تو اس لیے کہا کہ وہاں پہ نا قرات کا نام بہت زیادہ لیا جاتا ہوگا، قرات تک کا حساب کرتے رہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اہل مصر معاملات میں بہت زیادہ سخت تھے، اور یہ بھی اس سے سبق ملا کہ کیونکہ اس میں دیکھو تھوڑا سا ایک نیگیٹو پہلو آ رہا ہے نا کہ تاجر جو ہوتا ہے اس کو اتنا سخت گیر نہیں ہونا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی معمولی معمولی چیزوں میں جو ہے وہ حساب کر کتاب کرتا رہے۔ باقی سونا چاندی کی خیر ہے، وہ اور چیز ہے، سونا گولڈ وغیرہ اس میں تو ظاہر سی بات ہے، پھر تو بھائی رتی کا بھی حساب لگے گا، وہ ایسے تھوڑی ہے کوئی۔ ابھی مجھے کسی نے بتایا کہ 10 کلو آم خریدے اس میں، اور احتیاطاً پتہ نہیں کیسے اس نے دل میں خیال آ گیا، تو وہ جب اپنے اپارٹمنٹ کی طرف آیا تو نیچے دودھ کی دکان تھی، دودھ کی دکان پہ بھی جو ہے نا وہ تھا ترازو نہیں ہوتا بیلنس کر رکھنے کے لیے دودھ وغیرہ کے لیے، تو اس نے پتہ نہیں کیا سوچا، اس نے کہا کہ یار میں نا یہ اس کو تلوا لیتا ہوں، تو اس نے تلوایا تو وہ ان کے ترازو پہ 9 کلو آ رہا تھا۔ اس نے کہا میں نے تو 10 کلو آم خریدے تھے، یہ 9 کلو کیسے ہو گئے؟ اب یہ واپس جو ہے نا اس کو آ گیا غصہ، یہ واپس گیا آم والے کے پاس اور اس سے کہا یار اس کو ذرا تولو، اس نے اپنے ترازو میں رکھا 10 کلو، پورا 10 کلو، دودھ والے کے ترازو میں رکھ کے دیکھ رہا ہے تو وہ 9 کلو آ رہا ہے، 1 کلو کا فرق، وہ مذاق ہے؟ اگر 250 کلو 250 روپے کلو آم تھا تو 250 روپے کا تو اس نے وہاں پہ اس نے آم والے نے کہا نہیں بھائی ہم نے تو آپ کو پورا دیا تھا، آپ نے اس میں سے آم نکال لیے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ چل رہا ہے۔ یقین کریں اس قدر ناپ تول کے اندر ہم سوچتے تھے کہ نہیں ہوتا ہوگا، آٹا ہو، دال ہو، چاول ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، نہ جانے کیا کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا سا اس کے اندر رکھتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں اس کے اندر۔ اچھا، سوال جو ہم سے قائم کیا گیا تھا اس کا جو آخری حصہ تھا، یہ والی جو رشتہ داری والی بات ہوئی کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس طرح کرتے ہیں کہ رات کا نام بہت لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر لڑ جاتے ہیں، ہاں، ٹھیک ہے، لیکن تم جب اہل مصر کو فتح کر لینا تو ان سے بھلائی کرنا، نیک سلوک کرنا، ایسا کیوں؟ یہ جو ابھی میں نے آپ کو رشتہ داری والی بات ہے وہ ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ جو حضرت سیدتنا ماریہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مصر سے آئی تھی نا، اور انہی سے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بیٹے پیدا ہوئے تھے، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے نا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا
مصر کے حاکم کو اسلام کی دعوت، جیسے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک مرتبہ اس طرح کیا تھا، خطوط لکھے تھے، سب کو بھیجے تھے، پڑھتے آئے بچپن سے آپ. تو جب وہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے مصر کے حاکم کو جب بھیجے نا کہ آپ بھی اسلام قبول کریں، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو آپ ان جھوٹے خداؤں کی عبادت اور پوجا کرنا چھوڑ دیں. تو وہ جو مصر کا جو حاکم تھا اس نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف نا 2 کنیزیں بھیج دی تحفے میں، 2 کنیزیں، کہ چلو اب مطلب کچھ اچھا سلوک کرنا ہے، پیغام آیا تھا تو اس پیغام کے جواب میں. تو وہ جو 2 کنیزیں تھیں نا، ان میں تو ایک کنیز جو تھی ان کا نام تھا حضرت ماریہ، اور جو دوسری تھی ان کا نام تھا سیرین، حضرت سیرین. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ جو حضرت بی بی ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے ان کو تو اپنے پاس رکھ لیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنے پاس نا زیادہ مال اسباب جمع کرنے کے، غلام اور کنیزیں جمع کرنے کے، وہ ان کی عادت کریمہ میں ایسا نہیں تھا، وہ تقسیم فرما دیا کرتے تھے. تو اس وقت ناتخواں تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نعتیں سنایا کرتے تھے، اور بلکہ وہ خود ہی لکھتے بھی تھے اشعار، اور انہی کو ہی پڑھ کے سنایا بھی کرتے تھے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے نا ان کو جو دوسری والی تھی ان کا نام جو سیرین تھا، تو وہ ان کو دے دی، ان کو عطا فرما دی. تو یہ دونوں جو کنیزیں آئی تھیں وہ ایک حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آ گئیں، جن سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم جن کے بطن سے جو ہے وہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے، اور دوسری وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلی گئیں. یہ دیکھیں رشتہ داری ہے، کیونکہ وہ تو مصر سے آئی تھی نا. دوسرا، اچھا دوسری رشتہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ حضرت بی بی ہاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ، تو حضرت بی بی ہاجرہ کا واقعہ آپ نے سنا، وہ بھی تو مصر سے تھی نا. تو یوں جو ہے نا ان سے نسبی رشتہ بھی ہے، اور یہ مصر والوں سے، اور اس کا رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کی جائے، اچھا سلوک کیا جائے. دیکھیں باپ بھی یہی چل رہا ہے ہمارا، یہ جو ہمارا باپ چل رہا تھا نا وہ بھی اصل میں رشتہ داری کے معاملات پہ چلا تھا. تو ضمن کے اندر جو ہے وہ ہمیں ان تمام باتوں کا پتہ چلا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں پتہ چلا، اور بعد میں ثابت بھی ایسا ہوا کہ واقعی جو ہے وہ مصر فتح ہوا. میں آپ کو ایک بزرگ کا واقعہ بتاؤں کہ نا، ایک بزرگ ہیں تو حج کرنے کے لیے گئے، اور حج کے بعد وہ جو حضرت بی بی حلیمہ ہے نا، دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی رضاعت فرمائی تھی، دودھ پلایا تھا. تو جب حج کے بعد وہ بزرگ وہاں سے گزرے، ان کے گاؤں پہنچے، تو رک گئے، ٹھہر گئے وہاں پہ، اور 7 دن تک وہاں پر قیام کیا. اور لوگ دیکھتے تھے کہ وہ ہر روز الگ الگ جماعتوں کو کھانے کی بھی دعوت دیتے تھے، خوب کھانا وغیرہ کھلاتے تھے ان کو، خوب ان پہ مال خرچ کرتے تھے. حتیٰ کہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک دن وہاں کے جو اس گاؤں کے جو کتے تھے نا، کتے، انہوں نے ان کتوں کی بھی دعوت کی، ان کو بھی گوشت ووشت جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انہوں نے خوب کھلاتے تھے، کھلاتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، کھلاتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، کتوں کو جو کھلاتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ اصل میں بات پتہ کیا ہے، یہ جو وطن ہے نا جس میں ہوں، گاؤں، یہ جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وطن ہے، اور یہ جو کتے ہیں نا، یہ جناب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتے ہیں، ان کے وطن کے کتے ہیں. جی. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ کیسے کیسے بزرگان دین ہمارے گزرے ہیں وہاں کے، یعنی مطلب در و دیوار کی عزت کر رہے ہیں، وہاں کے زمین کی عزت کر رہے ہیں، وہاں کے پہاڑوں کی عزت کر رہے ہیں. عزت کا عالم اور احترام کا عالم کا رتبہ یہ ہے کہ وہاں کے
جانوروں کی بھی عزت کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے عزت کرنی چاہیے، وہ زیادہ بہتر جانتے تھے، وہ بزرگان دین عالم ہوا کرتے تھے، فقیہ ہوا کرتے تھے، وہ زیادہ علم رکھتے تھے۔ کس کی عزت کرنی ہے، کتنی کرنی ہے؟ اور افسوس کی بات یہ ہے آج جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ ڈائریکٹ ازواج مطہرات کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں بڑی بڑی گالیاں دیتے ہیں، اور حضرت صحابہ کرام کی برائیاں کرتے ہیں۔ مطلب ایک طرف تو اس قدر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے محبت کرنے والے بزرگان دین اولیاء اللہ جو ہے وہ اس قدر مطلب کہ در و دیوار تک سے بھی وہاں کے ان علاقے کے جانوروں سے بھی، اور یہاں پر وہ آج کے دور کی بات بتا رہا ہوں، آج کے دور کی بات بتا رہا ہوں، شروع سے لے کے چل رہا ہے اور آج تک چل رہا ہے کہ ہم مدینے کے مطلب مدینے کی تو مٹی سے بھی ہمیں پیار ہے، لیکن جو ہم اپنے ارد گرد کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مدینے والوں پر ہی، صحابہ کرام مدینے والے نہیں ہیں کیا؟ ازواج مطہرات مدینے والیاں نہیں ہیں کیا؟ تو کیا اس سے کیا کیا وہ ان کو اتنا شعور نہیں ہے ان لوگوں کو کہ کیا اس بات کو جب پتہ چلتی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ میرے پیارے صحابی حضرت ابو بکر، میرے پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور اس کے علاوہ جن جن صحابہ کرام کے یہ لوگ کرتے رہتے ہیں، نہ جانے ان کو کیا تکلیف ہے، نہ جانے ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کیا اس سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی، ان کو ایذا نہیں ہوتی ہوگی؟ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی صحیح معنی میں عزت، احترام اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام چاہے صحابہ ہوں چاہے صحابیات ہوں، ان سب کے زیادہ سے زیادہ نام اکٹھے کرنے کے میں نے اپنے پروجیکٹ دیا ہوا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو، وہ جمع کر رہے ہیں بہت سارے 20 پیجز پہ ناموں کی فہرست بنا کے بھیجی ہے، جو صحابہ کرام کی ناموں کی فہرست ہے، بڑا دل خوش ہوا۔ اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ان تمام صحابہ کرام کی عزت اپنی نسلوں، دیکھیں آپ کریں گے نا عزت، تو یہ عزت خون کے ذریعے روحانی طور پہ آپ کی نسلوں میں بھی منتقل ہوگی۔ ہمیں صحابہ کرام کی گستاخی سے اللہ تعالیٰ ہم پناہ مانگتے ہیں کہ ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرمانا۔ ایسی کوئی سی بھی بات جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہماری کوئی ایسی نہ پہنچ جائے کہ جس سے ان کو دل کو تکلیف پہنچے اور ان کی دل آزاری ہو، ہرگز ایسا نہ ہو۔ تو پھر ہم قبر میں جب فرشتے یہ پوچھیں گے ماں کنتا تقول فی حقی ھذا الرجل صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم کیسے ان سے نظروں سے نظریں ملائیں گے؟ کیا شرم سے دوبارہ دل نہیں کرے گا کہ ایک موت تو آ گئی، یا اللہ تعالیٰ پھر ایک دفعہ موت دے دے؟ ہم سامنا نہیں کر سکتے، جنت میں جائیں گے، اچھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا سامنا کیسے کریں گے؟ حشر میں کیسے کریں گے؟ کس منہ سے کہیں گے کہ ہمیں بھی شفاعت ہماری فرما دیں؟ تو ڈریں اس بات سے، اپنی زندگیوں کو، اپنے مزاج کو درست کریں، اور اپنے مزاج کے اندر سے سختی کو دور کریں، اور اپنے مزاج میں نرمی پیدا کریں اور ادب لے کر آئیں۔ یقین کریں آپ کا تعلق کہیں سے بھی ہے، کسی بھی مکتبہ فکر سے ہے، میرے پاس سارے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، بس میں ایک ہی فارمولہ بتاتا ہوں، اور وہ میں لکھواتا بھی ہوں، سب نے لکھا بھی ہے۔ اور اگر ایسے لوگ ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ مجھے سن رہے ہیں، وہ بھی سن لیں کہ میں نے کیا لکھوایا، اپنے اسٹوڈنٹ سے عہد لیا ہے، لکھوا کے عہد لیا ہے کہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم زندگی بھر اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کریں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم ان کو تکلیف پہنچانے کا سبب نہیں بنیں گے۔ تو تکلیف تو صحابہ کرام کی بے عزتی کرنے سے بھی ہوتی ہے، ان کے بارے میں برے الفاظ، تو یہ اس عہد میں شامل ہو گیا کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں بھی ایک لفظ بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اس صحابہ کرام میں تمام امہات المؤمنین، ازواج مطہرات سب شامل ہو گئی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔